آپ نے علم حاصل کر لیا اور آپ پڑھ لکھ لیے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تراویح کی نماز 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ انہوں نے آپ سے بتا دیا کہ یہ زائد عبادت ہے، دین میں اور زیادہ آگے بڑھنے کے بجائے اور انسان کو پیچھے لا رہی ہے، اس وجہ سے آج گمراہی کے راستے کی طرف بھٹک رہے ہیں۔ پاکیزہ رزق اور ایسے اعمال ہم کریں جو کہ تو قبول کر۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ شریعت کے اندر، آپ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسے علم کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کیسا علم ہے کہ جو لوگوں کو جاہل بنا رہا ہے۔ تو اس ٹاپک کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسا علم ہے جو لوگ پڑھ لکھ کر بھی جاہل بن چکے ہیں۔ پہلے آپ جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ عشاء کی نماز 9 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر۔ لیکن جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور آپ پڑھ لکھ لیے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تراویح کی نماز 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت اور 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے، 3 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد سالوں سے آپ عصر کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت غیر موقدہ، جو کہ سنت موقدہ نہیں غیر موقدہ ہے، آپ ادا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور آپ 2-4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے تو پھر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سنت ہے اور سنت غیر موقدہ ہے، اس لیے آپ نے 30 سال سے یہ نماز پڑھی، لیکن اب آپ چھوڑ دیے یہ سوچ کر کہ یہ تو سنت ہے، یعنی اس کو غیر اہم سمجھ کر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر ایک بات، ایک حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے قیامت کے دن انسان سے نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، اور اگر انسان کے فرض نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو اس کے سنتوں سے، اس کے نوافل سے اس کے فرض نماز کو پورا کیا جائے گا۔ تو پھر ہاں یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے تھے تو اب پڑھنے میں کیا جاتا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر پہلے آپ رمضان المبارک کے بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، دن آپ کے روزے میں گزرتے تھے تو رات تراویح میں، لیکن جب آپ نے علم حاصل کیا اور کچھ لوگوں میں بیٹھنے لگے تو دور جدید یعنی نئے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ علم جو حاصل کیے ہیں، انہوں نے آپ سے بتا دیا کہ یہ زائد عبادت ہے، یعنی تراویح جو ہے یہ زائد عبادت ہے۔ تو آپ نے 30 سال سے تراویح کی نماز پڑھی، لیکن اب آپ اسے زائد عبادت سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ کیسا علم ہے؟ یہ کیسا علم ہے جو کہ نفع کے بجائے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، دین میں اور زیادہ آگے بڑھنے کے بجائے اور انسان کو پیچھے لا رہی ہے، اللہ کی بندگی کے بجائے اللہ کی بندگی سے فرار دیا جا رہا ہے۔ اسے آپ علم سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا علم ہے کہ انسان، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، بلکہ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ لوگوں کو علم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ گمراہ ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں علم نہیں ہے، بلکہ وہ حد سے، ضرورت سے زیادہ علم حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے وجہ سے آج گمراہی کے راستے کی طرف بھٹک رہے ہیں۔ آج انہوں نے علم کا جو مطلب ہے اور علم کا جو صحیح فائدہ اٹھانا تھا، وہ اسے غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ضرور سنتے جائیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو کہ نفع بخش ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی علم کا
सवाल अल्लाह से नहीं किया कि सिर्फ मुझे इल्म दे। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह, पाकीज़ा रिज़्क़ और ऐसे अमाल हम करें जो कि तू कबूल कर। तो अल्लाह के रसूल ने पहला पॉइंट इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल ने खाली इल्म नहीं मांगी, बल्कि ऐसा इल्म मांगा जिससे कि फायदा हो। तो जरा गौर कीजिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इल्म मांग रहे हैं तो आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसे ही इल्म का सवाल करना चाहिए, जो आपको अच्छी तरीके से और जाहिल रहने से पहले इल्म हासिल करने के बाद आप शरीयत के अंदर, आप इस्लाम के अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से दाखिल हो सके। ऐसा इल्म नहीं कि जिससे आप ये समझकर थोड़ा दीन के बारे में कम हो जाएं, ऐसा इल्म नहीं। अल्लाह ताला से हमेशा ऐसे इल्म की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म अता फरमा। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें अपने इल्म का सही फायदा और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।